ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے مذکورہ نظام کے بارے میں کہا کہ جب سے سیاست کو دین سے جدا کیا گیا تب سے ہر طرف لالچ اور مفاد پرستی کا راج ہے۔ یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی عملی تصدیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان قریب تم حکومت کے لالچی بن جاؤ گے، اور یاد رکھو یہ لالچ کے ساتھ ملنے والی حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ یہ لالچ کے ساتھ ملنے والی حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمۃ۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حکومت ملتی ہے تو بھائی بہت اچھی لگتی ہے، جب جو ہے وہ حکومت ملتی ہے بندے کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، بندے کے مفادات بھی پورے ہو جاتے ہیں، بندے کا بینک بیلنس بھی جو ہے بڑھ جاتا ہے، بندہ عالی شان کوٹھی بھی بنا لیتا ہے، بندہ جو ہے وہ گاڑیاں بھی خرید لیتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا وبئست الفاطمۃ، مگر جب یہ چھینی جاتی ہے، جب یہ چھوٹتی ہے تو پھر انسان کا بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ان ارشادات مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے لالچ اور حرص بندے کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حکومت جو ہے یہ قیامت کے دن عذاب اور رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی، سوائے اس کے کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا، یعنی اس بندے کا حق تھا اس کو حاصل کرنا اور وہ اس کے قابل بھی تھا، اور پھر اس بندے نے اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کی، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں حکومت ہر حکمران کے لیے عذاب اور شرمندگی کا باعث ہوگی، لیکن جس نے اس حکومت یوں سنبھالی کہ وہ اس کا اہل بھی تھا اور عوام کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر اس نے اپنے منصب کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے اس کے تقاضے پورے کیے، تو ایسا شخص قیامت والے دن رسوا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے حکومت عزت اور تکریم اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہوگی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کا جو ہے وہ اہل نہیں تھا، اس نے لالچ اور حرص رشوت کے ذریعے حکومت حاصل کی اور پھر لوگوں کی ضروریات کو پورا نہ کیا، اس کے تقاضے پورے نہ کیے، تو پھر وہ بندہ قیامت والے دن رسوا ہو کر رہ جائے گا، وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ارشادات غیبیہ کی خبروں سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس کے ایک ایک حرف کی سچائی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ ہم اپنے دور کے اندر دیکھیں کہ حکومت کی ہوس اور لالچ پر غور کریں تو تقریباً ہر شخص ہی کسی نہ کسی عہدے کا جو ہے وہ بھکاری بن کے بیٹھا ہے، ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی عہدے کا طلبگار ہے، مقامی سطح سے لے کر ملکی اور عالمی سطح تک ہر طرف عہدوں کے لیے مقابلے بازی جاری ہے، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کرسی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کرسی کی خواہش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس خواہش نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لالچ کے ساتھ ملنے والے عہدے کا انجام یہ بیان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، کیونکہ لالچی شخص جو ہے یہ اپنے عہدے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ صرف جو ہے اپنے مفادات کی خاطر، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی رعایا کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج ہم ملک پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستان کی رعایا کس طرح جو ہے وہ بے حال ہے، لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے سروں کے اوپر جوں تک نہیں رنگتے۔ ارے یار، اگر ہم اپنے 1400-1500 سال پیچھے چلے جائیں، اسلامی نظام سیاست ریاست مدینہ کے اندر چلے جائیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو صحابہ نے سیاست کی، خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے خلافت کی اور کیسے اپنی سلطنت کا خیال رکھا۔ اور یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بھوکا کتا بھی مر گیا،
کل قیامت والے دن عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا بنا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نہ ہوتی نا، اگر میرے پیچھے نگاہ مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج عمر پکڑا گیا تھا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میری غفلت کی وجہ سے بیت المال سے ایک رسی گم ہو گئی تھی، اگر آج میرے پیچھے نسبت مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج عمر کی پکڑ ہو چکی تھی۔ آج عمر جو ہے وہ پکڑا جا چکا تھا، صرف آج میں بچا ہوں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو میرے بھائی وہ تو ایک رسی تھی، ایک رسی کیا چیز ہوتی ہے، ہم جو ہے ویسے بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اپنے حکمرانوں کے اوپر غور کریں تو ایک انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے بھائی، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان جو ہے وہ ایسا بے حال ہو چکا ہے، لوگ بھوک کے ساتھ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ مر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کوئی جو ہے وہ خیال ہی نہیں آتا اپنی رعایا کا۔